حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں جگہ جگہ کیا گیا ہے۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ قرآن میں جتنے قصے بیان کیے گئے ہیں، جتنے واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان کا مقصد قصہ گوئی یا حکایت کے ذریعے سے مزہ پانا نہیں ہے۔ کوئی بات قرآن میں بلا سبب، بلا وجہ، بلا ضرورت موجود نہیں ہے۔ ہر بات جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے سبق موجود ہے، کوئی نہ کوئی ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ زمین پر انسان کو جو چند بنیادی سوالات درپیش ہیں اور ہونے چاہیے بھی، ہر وہ شخص جو جانوروں کی زندگی نہیں گزارتا، ہر وہ شخص جو جانوروں کی طرح کھا پی کر بچے پیدا کر کے مر جانا اور مر کر مٹی ہو جانا نہیں چاہتا، بلکہ اس کے بعد کی کسی زندگی کا بھی کوئی شعور رکھتا ہے، اس کے لیے چند بنیادی سوالات ایسے ہیں کہ جن کو شعوری یا غیر شعوری طور پر سمجھنا، ان پہ غور کرنا، ان کے جواب معلوم کرنا ناگزیر ہے۔ انہی سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ زندگی کیا ہے، اس کائنات میں انسان کی کیا حیثیت ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں چلا جاتا ہے، پھر یہ کیا کہ زندگی بس اسی کا نام ہے جو ہمارے سامنے ہے پیدائش سے موت تک، یا اس سے پہلے بھی کوئی زندگی تھی، اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے۔ اسی سلسلے سوالات میں یہ ہے کہ پھر کامیابی ناکامی کس چیز کا نام ہے، اور اس سلسلے کا ایک سوال یہ ہے کہ اگر کامیابی ناکامی کوئی چیز ہے تو اس کا پیمانہ کیا ہے۔ یہ چند سوالات ہیں کہ جن کا جواب شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر ہر آدمی کے ذہن میں رہتا ہے اور رہنا چاہیے، سوائے ان کے کہ جو اس زندگی کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، اور جن کا خیال یہ ہے کہ جس طرح بہت سے جانور اور جاندار دنیا میں ہیں، اس طرح ہم بھی ایک ہیں۔ ہم کسی ایوولوشن کے عمل میں انسان بن گئے، ورنہ اصلاً تو ہم جانوروں ہی کی ایک قسم ہیں، زیادہ ترقی یافتہ شکل ہیں، اور بعض مماثلتیں ہیں ایسی جس کی وجہ سے انسانوں کی اکثریت اس دھوکے میں ہے کہ وہ بھی ایک بایولوجیکل وجود ہے۔ جیسے جانور بھی پیدا ہوتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، مر جاتے ہیں، انسان کا بھی معاملہ ہے۔ جانور بھی زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کے محتاج ہیں، ہم بھی محتاج ہیں۔ جانوروں کے اندر بھی زندگی کی امنگ پائی جاتی ہے، وہ جینا چاہتے ہیں، اپنا دفاع کرتے ہیں، زندگی کو درپیش ہر خطرے سے بھاگتے ہیں۔ انسانوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو اس طرح سے انسان ایک درجے میں جانور بھی ہے، لیکن اس کی کل حقیقت تو یہ نہیں ہے۔ کم از کم جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے وہ ایمان اسلام کے ذریعے سے ہو، عیسائیت کے ذریعے سے ہو، یا یہودیت کے ذریعے سے، کسی بھی الہامی مذہب کے ذریعے سے، تو وہ انسان کو جانور نہیں سمجھ سکتا، یا جانوروں میں سے ایک جانور نہیں سمجھ سکتا۔ یہ جو آیات میں نے یہاں تلاوت کروائی ہیں بھی قاری صاحب سے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک روز اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا، آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک اناؤنسمنٹ، سرکاری اناؤنسمنٹ، کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں خلیفہ بنانے لگا ہوں زمین پر۔ یہ اعلان ہوا تو کوئی اس خلافت کے لیے سامنے نہیں تھا، اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ لیکن جب اس منصب کا اعلان ہوا، ایڈورٹائز کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو ایک طرف تو ابلیس کو خیال ہوا کہ میری عبادت گزاری کا اب صلہ ملنے والا ہے، اور زمین پر مجھے زمین کی حاکمیت ملنے والی ہے، خلافت ملنے والی ہے، زمین کی مینجمنٹ میرے حوالے ہونے والی ہے۔ دوسری طرف فرشتوں کو بھی خیال شاید ہوا کہ سارا کچھ تو ہم ہی چلاتے ہیں نظام، تو ہمیں خلافت ملنے والی ہوگی۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے ایک مجسمہ بنایا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر بھیجا اور کہا کہ زمین کے مختلف چپوں سے مٹی اٹھا کے لائے. تو مختلف حصوں سے مٹی اٹھا کر لائے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے مکس کیا، ملایا، اور اس سے مجسمہ بنایا. پھر اس میں روح پھونکی اور اس کا نام آدم رکھا، اور اسی میں سے پھر اس کا جوڑا بنایا، اس کی بیوی بنائی ہوا. قرآن و سنت کی تعلیمات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو معمول کے طریقے سے نہیں پیدا کیا. اور چیزوں کو تو پیدا کیا کن فیکون کے ذریعے سے، کہا ہو جا اور ہو گئی. لیکن آدم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خود قرآن پاک میں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. بہت کم چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے ہاتھ سے بنایا، تو آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. صیغہ واحد میں کہا ہے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اسی طرح سے فرمایا کہ میں نے اپنی روح پھونکی. روح پھونکی نہیں کہا ہے، میں نے اپنی روح پھونکی. یہ آدم کی امتیازی وصف ہے، خلیفہ کا بننا، اللہ کا اپنے ہاتھ سے بنانا، اللہ کا اپنی روح پھونکنا. یہ آدم کی امتیازی صفات ہیں یا اس کا امتیاز ہے. پھر آدم سے ہی حوا کو بنایا. یہ کیسے بنایا ہمیں نہیں معلوم، مختلف خیالات بیان کرتے ہیں. یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، محض ایک بات سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید آدم و حوا کی تشکیل ایک ساتھ ہوئی، مجسمہ ایک ساتھ بنا، پھر اسی کو کاٹ کر یا الگ کر کے 2 حصے کر دیے. دونوں کے انگریڈینٹ ایک ہی تھا. جسے کہا کہ میں نے اس میں سے حوا کو نکالا، تو ظاہر حوا تو پیدا نہیں ہوئی تھی، نہ آدم پیدا کیے گئے نہ حوا پیدا کیے گئے اس طرح سے انسان پیدا ہوتے ہیں. تو اس سے مختلف طریقے سے وہ پیدا کیے گئے. تو یا جو بچ گیا ہوگا مسالہ اسے بنا دیا، یا آدم میں سے ہی 2 ٹکڑے 2 کر کے 2 مجسمے کر دیے، روح پھونکا سب کے سامنے اور کہا کہ یہ ہے میرا خلیفہ. اس پر ابلیس بھن آ گیا اور اس کو لگا جیسے اس کی توہین ہوئی ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت جانتے تھے، اسے ایکسپوز بھی کرنا چاہتے تھے. بعض جگہوں میں قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جانتے تھے اس کو بتانا چاہتے تھے، دکھانا چاہتے تھے. یہ سجدے کا جو حکم دیا اور اس کے نتیجے میں ابلیس نے انکار کیا، اور انکار کر کے وہ مردود ٹھہرا، اس کی ساری خباثت ظاہر ہو گئی، تو یہ بھی اس میں شامل ہے. آدم کے اندر جو پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا اس کا ایکسپوجر ہوا، خود قرآن کی گواہی ہے اس پہ. اچھا، اس معاملے میں ظاہر ہے کہ قرآن اور سنت حدیث کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہے نہیں معلومات کا. سائنس نہیں بتا سکتی کہ انسان کی تشکیل کے وقت کیا کیا باتیں ہوئی تھیں یا کیا کیا عمل ہوئے تھے، ممکن ہی نہیں ہے. نہ کوئی اور تیسرا کوئی سورس ہے. یہ سورس وحی کے علاوہ نہیں ہے، قرآن یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادات. انہیں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کرنے کے بعد سارے انسانوں کو قرآن کے کہنے کے مطابق آدم کی پشت کی ہڈی سے نکالا، جتنے انسان قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں. اور ان کا ایک بڑا ان کی ایگزیبیشن ہوئی. میں تو ایگزیبیشن کہتا ہوں آج کی اصطلاح میں سمجھنے سمجھانے کے لیے. نہ صرف انسانوں کو نکالا بلکہ ان انسانوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی میں جو کچھ عطا کرنا تھا، جو ایجادات تھی، جو نئی نئی چیزیں بننی تھیں، غیر موجود چیزیں وجود میں آنی تھیں اور آ رہی اور آئیں گی، ان سب کا ڈسپلے ہوا. آپ اس مکالمے کو ضرور پڑھ چکے ہوں گے، اور یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ظاہر ہے یہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن سے تعلق بھی ان کا ہے، ورنہ شاید یہاں نہ ہوتے. تو آپ لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا قرآن کے مختلف ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ اچھا ان کے نام بتاؤ، جو ڈسپلے رکھا ان کے نام بتاؤ. تو فرشتوں نے بڑی بیچارگی سے کہا کہ اے رب ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں، آپ نے جو کچھ دے رکھا علم اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں پتا. میں اسے ویژولائز کرتا ہوں، آنکھ بند کے تھوڑی دیر کے لیے یا آنکھ کھول کے بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ اس دورے پہنچ جائیں تو یوں لگتا ہے جیسے کہ حق کا بکا رہ گئے. وہ انہوں نے تو کہا تھا کہ یہ خون ریزی کرے گا، یہ خلیفہ یہ بااختیار ہوگا، یہ خون ریزی کرے گا، اور ہم ہیں آپ کی عبادت کے لیے، آپ کی تقدیس کے لیے، آپ کی تحمید کے لیے، آپ کا ذکر کرنے کے لیے، ہم تو ہے نا.
ہم ہیں میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ضرورت کیا ہے ایک اور مخلوق بنانے کی، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں. دوسرا مقصد یہ ہے کہ تعریف ہم کرتے ہیں نا تو خلافت بھی تو ہمیں ہی ملنی چاہیے تھی، اور ایسی مخلوق کو خلافت ملے گی جس نے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی نیکی کی، نہ کوئی ذکر کیا ہے، اور ڈائریکٹ خلیفہ بن رہا ہے پہلے سے، کسی نیکی کے صلے میں نہیں، اس کے بغیر. تو انہوں نے حیرانگی سے اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو جاننا چاہا. اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پھر کہا کہ اچھا ایک نام بتاؤ، چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ خونریزی کرے گا، یعنی خراب مخلوق ہوگی یہ، اور اس کا جو پوٹینشیل تھا سب سامنے آ گیا تو ہکا بکا رہ گئے. گویا کہ انہوں نے اپنی بے بسی محسوس کر لی. پھر اللہ نے فرمایا کہ اچھا آپ سجدہ کرو. اچھا سجدہ ضروری نہیں ہے کہ ناک رگڑ کے سجدہ کیا جائے. سجدہ کی اصطلاح ہے مطیع ہو جاؤ، مان لو. اس کو یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑا حاکم کسی دور دراز کی ٹیریٹری میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجے، اپنا گورنر بنا کر بھیجے، اپنا مینیجر بنا کر بھیجے. یہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، وہ کنٹری مینیجرز بنا کر بھیجتی ہیں. تو ان کا مطالبہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے سٹاف سے کہ اس کو میرا اپوائنٹی سمجھو، اپنا چیف مانو، اس کے ساتھ تعاون کرو. یہ مطالبہ ہوتا ہے نا. تو مجھے تو یوں لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے خلیفہ بنا دیا زمین پر، اب یہ زمین کا نظام چلائے گا، اور تم سب کائناتی قوتیں جو ہو فرشتوں سمیت، اس کا کام کیا ہے؟ اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، اس کو خلیفہ ماننا. اگر یہ میرے قوانین کے مطابق، قوانین فطرت کے مطابق زمین کا نظام چلائے تو اسے روکنا نہیں ہے. جہاں تک جانا چاہے جائے، وہ مریخ پہ پہنچ جائے، اس سے آگے نکل جائے، وہ کائنات کے راز معلوم کرے. اگر ان قوانین کے مطابق اس دائرے میں رہتا ہے تو کوآپریٹ کرنا ہے. فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے. اس سے فرشتے انکار نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہی میں بیٹھا ہوا ایک فرد کہہ لیجئے جو فرشتہ نہیں تھا، قرآن کہتا ہے کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے انکار کر دیا. غلطی ہوئی اس سے، اللہ نے ٹوکا. اس نے کہا کہ نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا، یعنی ٹوکنے پر بھی. پوچھا کیوں؟ کہ یہ تو مجھ سے کمتر ہے، اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. آگ برتر ہے، مٹی کمتر ہے. تو برتر چیز کمتر چیز کو کیسے مطیع کیسے ہو جائے، اس کی اوبیڈینٹ کیسے ہو جائے؟ اس سے جو اصل چوک ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اس مٹی کے پتلے کو، اس آدم کو سجدہ نہیں کرنا تھا، اصل میں تو رب کے حکم کو ماننا تھا. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں کعبے کو سامنے رکھ کر، اور مغرب میں بہت سے لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اسلام کے بارے میں کہ یہ بلیک ہاؤس جو بنا ہوا ہے وہاں پہ اس کو سجدہ کرتے ہیں. شرک مسلمانوں کے بارے میں ایک تاثر یورپ میں یہ رہا کہ مشرک ہیں، یہ کالے گھر کو سجدہ کرتے ہیں، کالے گھر کو. اچھا ایک تو کالا جو ہے ان کی تہذیب میں شیطان کی علامت ہے، کالا کپڑا کالا. تو گویا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک شیطانی مذہب کے پیروکار کے طور پہ پورٹرے کیا، جو اینٹی اسلام قوتیں تھیں یورپ میں پچھلی صدیوں میں. اچھا ان کے یہاں ڈیولز ورشپرز بھی ہوتے ہیں چونکہ، تو مسلمانوں کے بارے میں کہا بھی گیا کہ یہ ڈیول کی کرتے ہیں. اس طرح پروپیگنڈا کیا گیا. وہ بحث الگ ہے. جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم جو سجدہ کرتے ہیں کعبے کو سامنے رکھ کر، یا کعبے میں جا کر کعبے کے در پہ، تو ہم کعبے کو سجدہ تو نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ادھر رک کے سجدہ کرو، کر کے سجدہ کرو، ادھر کرتے ہیں. وہ اس سے پہلے کہا تھا کہ بیت المقدس طرف سجدہ کرو، تو وہاں کرتے تھے مسلمان. ہم تو اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں. یہ نقطہ ابلیس بھول گیا. کیوں بھولا؟ گھمنڈ میں. قرآن میں اس کا لفظ استعمال ہوا ابا. اس نے سرکشی کی. سرکشی بھی بہت اعلیٰ وہ سرکشی جو انسان کی بڑائی سے پھوٹتی ہے، انسان کے احساس برتری سے پھوٹتی ہے. ہر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسا بڑا سمجھتے ہیں کہ اس کے سامنے کوئی دلیل، کوئی عقل، کوئی تعویل، کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی اخلاق، کوئی چیز میٹر نہیں کرتا. وہ اپنی انا کی بھیٹ ہر چیز کو چڑھا دیتے ہیں. یہ ابلیسی رویہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً سزا نہیں دی، اس کو فوراً نہیں نکالا، 2-3 دفعہ ٹوکا، پھر مکالمہ ہوا، دلائل کا تبادلہ ہوا، اور بالآخر شیطان جب ڈٹا رہا تو اللہ نے اچھا ٹھیک ہے، تجھے میں نے دھتکار دیا، اب تو میرے
قریبی بندوں میں سے نہیں ہے اور تو دھتکار دیا. پھر اس نے کہا, وہ مکالمہ دلچسپ ہے قرآن میں, کبھی موقع ملے آپ کو تو ابلیس اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو مکالمات ہیں جگہ جگہ وہ پڑھیے گا, بہت دلچسپ ہیں وہ. اس سے انسانی نفسیات, ہیومن سائیکالوجی کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے, اور انسانوں کے ساتھ جو کچھ بیتتی ہے اور جو ٹریپس بچھائے جاتے ہیں اس کے لیے, اور جہاں جہاں وہ پھنستا ہے ان کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. ابلیس اللہ تعالیٰ کی گفتگو سے کہتا ہے کہ میں ثابت کروں گا کہ یہ اس کا اہل نہیں ہے, ان میں سے اکثر کو تو ناشکرا پائے گا, میں اس کے آگے سے, اس کے پیچھے سے, اس کے دائیں سے, اس کے بائیں سے اس پہ حملے کروں گا, اسے خوابوں اور خیالوں میں الجھاؤں گا. اللہ تعالیٰ تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے. یعنی اس نے جنوں کی عمر ہوتی ہوگی, جو بھی ہوتی ہوگی, اس میں ایکسٹینشن مانگی کہ قیامت تک مجھے یہ کام کرنے دیجیے تو میں ثابت کروں گا یہ کام. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایگریمنٹ ہوا, ایگریمنٹ سائن ہوا اگر کہا جائے آج کی زبان میں. اللہ کا ٹھیک ہے, لیکن میری بھی ایک شرط ہے کہ تیرا زور نہیں چلے گا اس کے اوپر, بنی آدم کے اوپر. لفظ سلطان استعمال ہوا ہے اس کے لیے, یاد رکھیے لفظ سلطان. سلطان کا اصل مطلب بادشاہ نہیں ہوتا ہے, اصل مطلب ہوتا ہے اختیار, اقتدار, زور. تو تیرا کوئی زور نہیں ہوگا, اس لیے اس نے کہا کہ میں پھسلاؤں گا, میں بہلاؤں گا, میں دائیں سے, بائیں سے, آگے سے, پیچھے سے اس پر اپنے چیلنج چلوں گا, فطرت تبدیل کر دوں گا. یہ کہتا ہے فطرت تبدیل کر دوں گا, یہ کہتا ہے میں اپنا حصہ وصول کروں گا. اس طرح مختلف باتیں اس نے اللہ تعالیٰ سے کہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آدم و حوا کو جنت میں داخل کر دیا جوڑا بنا کر. یہاں ایک اور نقطہ ہے کہ انسانی رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے, اولاد و والدین کا نہیں ہے, بھائی بہنوں کا نہیں ہے. پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے. انسانی تہذیب کا آغاز میاں بیوی کے رشتے سے ہوتا ہے. اسی سے نسلیں چلیں, اسی سے گھر بسے, اسی سے انسانی تمدن اور تہذیب نے ارتقا پایا. اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو جوڑا بنا کر جنت میں داخل کرا کر رہو تم یہاں پر, جو دل چاہے کھاؤ پیو. بس ایک لائن دے دی کہ اس کو کراس نہیں کرنا ہے, فلاں درخت کا پھل نہیں کھانا ہے. اب پتہ نہیں کتنا عرصہ گزرا ہوگا, میں تو یہ بات نہیں سمجھ سکتا کہ پہلے ہی دن حضرت آدم نے درخت پودا کھا لیا ہوگا. یہ تو میں نہیں کر سکتا ایک دن میں بھول جاؤں اللہ کا حکم. تو ہمارے جد امجد جو نبی بھی تھے وہ کیسے اتنی جلدی شیطان کے چالوں میں آ گئے ہوں گے, پتہ نہیں کتنا عرصہ لگا ہوگا جنت میں. اس کے بعد ایک دن اس نے اپنا زور چلا لی آدم پر بہکاوے کا, اور 3 باتیں کہیں کہ 3 وجوہات سے تمہیں روکا گیا ہے یہ پھل کھانے سے. ایک تو یہ کہ تمہیں ابدی زندگی مل جائے گی کھانے سے, اگر تم ابدی زندگی چاہتے ہو تو پھل کھا لو. دوسرا کہا کہ تمہیں بادشاہت, ابدی بادشاہت ملے گی. دیکھیے انسان میں فطری طور پر زندہ رہنے کی خواہش ہے, زیادہ جینے کی, وہ اختیار و اقتدار بھی چاہتا ہے, بادشاہت. تیسرے کہا کہ تم ملک بن جاؤ گے, فرشتے بن جاؤ گے. اچھا ہمارے باپ ماں سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ بھول گئے کہ فرشتوں تو سجدہ کیا ہے آپ کو. تو فرشتہ بننا انسان کے لیے ترقی ہے کہ تنزل ہے؟ جنہوں نے سجدہ کیا آپ وہ بننے کی کوشش کریں ان جیسا. یعنی کہ مسجود ملائک نے یہ بات بھلا دی کہ وہ مسجود ملائک ہے, تو ساجدین جیسا بننے کی خواہش کے اندر پیدا ہوئی. اور آج بھی یہی ہوتا ہے نا, دیندار آدمی کیا بننے کی کوشش کرتا ہے؟ ہم نیک آدمی کیا کہتے ہیں, جی صاحب فرشتے ہیں فرشتے. کبھی پوچھے کیا مراد ہے فرشتے سے, کہنے کہ بھائی دنیا میں ان کو کوئی لینا دینا نہیں, کسی سے کوئی واسطہ نہیں, اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں, وہ فرشتہ ہیں. یعنی کہ شیطان دنیا میں جو چاہے کرے, شیطان کی حاکمیت ہو, اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو, انسانوں پہ ظلم ہو رہا ہو, بدی کا راج ہو, لیکن حضرت کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اس سے. وہ فرشتے ہیں فرشتے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا. تو بہرحال آدم و حوا نے وہ پھل کھا لیا. عیسائی روایات یہ کہتی ہیں کہ اس کا زور چلا تھا حوا پہ, حوا کا زور چلا میاں پہ. اور جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے, ہر شریف میاں اپنی بیوی کی بات مانتا ہے. جو اپنی بیوی کے کہنے میں نہیں ہوتا اس کی شرافت پہ شک کرنا چاہیے. تو بیوی جو ہے اس کی بات ماننا, یہ بعض روایات میں آتا ہے
شرافت کی دلیل یہ ہے کہ آپ بیوی کے کہنے میں ہیں کہ نہیں ہیں، یعنی جائز کام ہے بھائی، ناجائز میں نہیں. وہ آپ کو اماں ابا سے لڑا دیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی بات مانی جائے. تو ان کی روایات یعنی قرآن یہ نہیں کہتا. اسی لیے عیسائی تصورات میں عورت کا درجہ کمتر بھی ہے، عورت گناہ گار بھی ہے، گناہ کی پوٹلی ہے. اسلام ایسی کوئی بات نہیں کہتا. آدم و حوا دونوں نے پھل کھا لیا، اور اس کے بعد جو ہوا پتہ ہے آپ کو، جیسے غلطی کا احساس ہوا وہ پچھتانے لگے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں جنت میں داخل کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم نے بھلا دیا. یہ بھی دیکھیے گا قرآن میں ایک بات بار بار کہی گئی ہے، وہ 60-70 دفعہ کہی گئی ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ابلیس اور شیطان کو کہا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جب سجدے سے انکار کیا، جنت میں داخل کیا اللہ تعالیٰ نے آدم کو، اس وقت کہا. جب غلطی ہوئی تو پھر کہا، زمین پہ اتارا تو پھر کہا، اور قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا تمہارا کھلا دشمن ہے. لیکن انسان اسی کھلے دشمن کی زد میں آتا ہے. تو بہرحال تو اس کے بعد آدم کو بے چینی ہوئی، آدم و حوا کو، تو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی. پہلا استغفار یہ دعا ہے جو قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ آدم علیہ السلام کا استغفار ہے، انسانوں سے پہلی غلطی اور پہلا استغفار. اس کی یہ اہمیت ہے، سب سے پرانا استغفار ہے یہ. اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، چاہے آدمی کو پتہ نہ ہو کہ کون سی غلطی کی ہے. جنرل یہ دعا پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے معاف کر دیا. عیسائی میتھولوجی میں یہ ہے کہ سزا کے طور پہ زمین پر بھیجا. اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں تو پہلے کہہ دیا کہ زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین پر خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا تھا آدم و حوا کو، تو جنت میں بھی داخل کر دیا تھا. میرے پاس اس کا جواب یہ ہے، جس پر میں مطمئن کرتا ہوں اپنے آپ کو، کہ اصل میں گھر تو انسان کا جنت ہی ہے. اصل گھر، اس اصل گھر میں رہے بغیر اس گھر کی محبت کیسے پیدا ہوتی، اس کا مزہ چکھے بغیر اس کی طلب کیسے پیدا ہوتی. اور انسان کو دنیا میں جن آزمائشوں کا سامنا ہے، ان آزمائشوں کے سامنے انسان ثابت قدم رہ نہیں سکتا اگر جنت کا واضح ویژن اس کے سامنے نہ ہو، اگر جنت کی حرص اسے نہ ہو، اگر جنت کی طلب نہ ہو اس کو، تو انسان دنیا میں راہ حق پر مستقیم نہیں رہ سکتا، ثابت قدم ممکن نہیں ہے. اتنی اٹریکشن ہے دنیا میں، چاہے وہ لمحاتی ہو، چاہے وہ وقتی ہو، چاہے وہ ظاہری ہو، لیکن بہت اٹریکشن ہے. انسان سمجھنے کے لیے بھی زندگی کے بعد تجربوں سے بدل دیتا ہے. میں بھی لیتا رہتا ہوں. ادھر میں جاپان گیا، وہاں تو ڈزنی ورلڈ گئے، دوست میرے لے گئے. اس وقت بال میرے سفید تھے، نہیں تھے، کالے تھے. تو آپ ہی مت سمجھیے گا کہ بڑے میاں کہاں چلے گئے تھے. تو دوست وہاں لے گئے. تو وہاں ایک بہت سارے ظاہر ایونٹس ہوتے ہیں ڈزنی ورلڈ میں، ڈزنی لینڈ میں. تو ایک بڑے سے ہال میں بٹھایا گیا، تو چاروں طرف 360 ڈگری پر ایک فلم چل رہی تھی. اور وہ اس طرح کی فلم ہے جس پہ کہ بیک ٹو دی فیوچر ٹائپ کی. تو اس میں وہ بیٹھتا ہے، وہ کسی پرانی سے کار وار میں کیا ہوتا ہے، اور وہ کرنٹ لگاتا ہے اور آدمی پہنچ جاتا ہے کسی اور جگہ. اسی طرح سے وہ سوئٹزرلینڈ کے کسی وادی میں پہنچ گیا. میں نے دیکھا چاروں طرف ایک ہی منظر تھا، اتنا خوبصورت اور حسین منظر تھا. گائیں چل رہی ہیں تر و تازہ، بالکل جنت نما. خیر چلتی رہی 10-15 منٹ جتنی چل رہی چلی. اس کے بعد فلم بند ہو گئی. تو میں نے دیکھا کہ ہر طرف دیوار ہی دیوار ہے. وہ جنت کہاں چلی گئی؟ جنت تو لاپتہ ہو گئی. اس کو میں دنیا پہ فٹ کرتا ہوں، آج کی دنیا پر. ادھر موت کا فرشتہ آیا، اور یہ حسین دنیا، اس کی ہر چیز آپ کے لیے ایسا لگا جیسے کہ فلم تھی، بند ہو گئی. نہ خوبصورت بیوی، نہ خوبصورت بچے، نہ مال و دولت، نہ اقتدار، نہ حکومت، نہ بادشاہت، نہ شہرت، سب بیکار. ایک چٹیل دیوار کی طرح سب ختم ہو جاتا ہے. یہ ہے دنیا کی حقیقت. اس دنیا میں اس حقیقت کو جاننے سے پہلے اگر انسان نیکی کے راستے پہ چل سکتا ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، صرف ایک ذریعہ، کہ جنت کی طلب اس کے اندر ہو، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. انسان برتر کو ترجیح دیتا ہے کمتر پر. جاب چھوڑتے ہیں ہمارے یہاں نوجوان، 5 لاکھ روپے مل رہے ہیں ماہانہ یہاں پر، جاب چھوڑ کیوں چھوڑ دی؟ بھائی وہ 10 لاکھ مل رہے ہیں. کمتر سے بدتر کی طرف. بعض لوگوں کو تو 5 لاکھ نہیں 50,000 بھی نہیں ملتے، اس کے لیے 5 لاکھ بہت ہے.
لیکن جس کو 5 لاکھ مل رہے ہیں اس کے لیے 10 لاکھ بہت ہے، جس کو 10 لاکھ مل رہے ہیں اس کے لیے 20 لاکھ بہت ہے، جس کے پاس 1 کوٹھی اس کو دوسری کوٹھی، تیسری کوٹھی، حل بن مزید. یہ انسانی فطرت ہے نا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کا پیٹ تو جنت کی زمین کی مٹی بھرتی ہے، قبر کی مٹی بھرتی ہے، کبھی پیٹ نہیں بھرتا انسان کا. انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. میرا مال کیا ہے سوائے اس کے جسے کھا کے ختم کر دیا؟ میرا مال کیا ہے سوائے اس کے پہن کے پرانا کر دیا؟ میرا مال کیا ہے سوائے اس کے کہ اس نے آخرت کے لیے بھیج دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، او کما قال علیہ وسلم. تو اس دنیا میں راہ حق پہ چلنے کے لیے اور جس آزمائش میں آدم و حوا اور ان کی اولاد کو ڈالا جانا مقصود تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ جنت میں رکھ کر انسان کی فطرت میں، اس کے لاشعور میں جنت کے مزے اور جنت کا تاثر اور جنت کی طلب ڈال دی جائے. پھر زمین پر بھیجا گیا. بہر زمین پہ جب انسان اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف سے تمہارے لیے ہدایت آتی رہے گی، تو جو اس کی پیروی کرے گا اور میری ہدایت کا، جو میں مینول بھیجوں گا تمہارے لیے زندگی گزارنے کا، اس پر جو عمل کرے گا اس سے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی رنج ہوگا. کہیں اور کہا گیا ہے کہ اس کے کوئی ناکامی کا کوئی امکان نہیں ہوگا. لیکن وہ لوگ جو اس کا انکار کریں گے یا اسے نہیں مانیں گے یا اسے جھٹلائیں گے، ان کے لیے بدترین سزا ہے. کس صورت میں؟ جہنم کی آگ کی صورت میں. انسانی زندگی اسی کہانی کے ایکسٹینشن کا نام ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی اتارا اور ابلیس اور اس کی ضروریت کو بھی اتارا، اور دونوں کے درمیان ایک دوڑ ہے. انسان کو کہا گیا کہ جنت بھی پہلے رکھا تھا تمہاری کسی نیکی کے بدلے میں نہیں، اپنی طرف سے، اور اب تمہیں جنت ملے گی وہ نیکیوں کے صلے میں ملے گی. جنت تیری پناہ ہے تیرے خون جگر میں. علامہ اقبال جو نظم ہے روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے. کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. ایک شاعر تھے وہ، تو ایک انہوں نے ویژولائز کیا ہے کہ آدم کی پہلی صبح ہے زمین پر. تو زمین کی روح پکارتی ہے آدم کو، کہتی ہے کہ اٹھ جاؤ، دیکھو مشرق سے سورج نکل رہا ہے، اس کا نظارہ کرو. جنت میں سورج نہیں نکلتا ہوگا تو اس کا نظارہ کرو. کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اسی میں یہ کہا ہے اقبال نے آگے چل کر، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پناہ ہے تیرے خون جگر میں. یعنی آدم سے روح ارضی کہتی ہے کہ پہلے جو فردوس تجھے بخشی گئی تھی وہ بخشش تھی، وہ محض گفٹ تھا، تیرے شان شان نہیں تھا. اب جو جنت حاصل کرنی ہے وہ خون جگر پی کر، محنت کر کے، کوشش کر کے، استحقاق ثابت کر کے تجھے جنت حاصل کرنی ہے. اب زندگی میں تو جد و جہد کر کے جس کے سرے میں اللہ تعالیٰ تجھ سے خوش ہو جائے اور تجھے جنت میں داخل کر دے. اس کے برعکس ابلیس نے کیا چیلنج دیا ہوا ہے کہ میں نہیں جانے دوں گا وہاں، ثابت کروں گا کہ خلافت کے لیے آپ کا انتخاب ٹھیک نہیں ہے، اس کا اہل ہی نہیں تھا، اس قابل ہی نہیں تھا. اسی جد و جہد، اسی کشمکش، اسی ریس، اسی دوڑ کا نام زندگی ہے. اس زمین پر انسان سارے کام کرتا ہے تاکہ جی سکے، لیکن جینا کس لیے ہے؟ جنت پر اپنا استحقاق بتانے کے لیے. جو جنت کا طلبگار ہے اسے ثابت کرنا ہوگا. جو طالب علم چاہتا ہے کہ کسی اعلیٰ تعلیم ادارے میں، بہت اعلیٰ تعلیمی ادارے میں اس کا داخلہ ہو، اسے بڑی محنت کر کے ثابت کرنا ہوتا ہے، ٹیسٹ میں بیٹھ کر کے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہاں داخلے کا مستحق ہے، وہاں داخلے کا اہل ہے، اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. ہمارا کام یہ ہے. آپ لوگوں نے ایک کھیل کا نام سنا ہوگا، بلکہ بعض لوگوں نے حصہ بھی لیا ہوگا، ریلے ریس. ریلے ریس ایک ایسی دوڑ ہوتی ہے کہ جس میں ٹیم ہوتی ہے، اے بی سی ڈی ٹیم ہوتی ہیں، اور ہر ٹیم میں بہت سے کھلاڑی ہوتے ہیں. تعداد فکس نہیں ہے، 6 7 8 10، لیکن فرض کر لیں کہ 1000 کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، فاصلے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہر کھلاڑی کو ایک مخصوص فاصلہ طے کرنا ہوتا ہے. سب کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے ہلکی سی، اس کو لے کے دوڑنا ہوتا ہے. پہلا کھلاڑی دوڑ کر کے جب اینڈ پر آئے گا تو اگلے کھلاڑی کو دے دے گا، اب اس کا کام ختم.
اب اگلا شروع کرے گا. وہ اپنی ریس مکمل کر کے تیسرے کو دے گا, تیسرا چوتھے کو دے گا, چوتھا پانچویں کو دے گا. مجھے انسانی تاریخ ریلے ریس لگتی ہے کہ ایک طرف خیر کی قوتیں ہیں, ایک طرف شر کی قوتیں ہیں, ایک طرف بناؤ کی قوتیں ہیں, ایک طرف بگاڑ کی قوتیں ہیں, ایک طرف رحمان کا کیمپ ہے, ایک دفعہ شیطان کا کیمپ ہے. ان میں مقابلہ ہے, اور ہم اس ریلے ریس کے کسی ایک مرحلے میں, کسی ایک اسپین میں آتے ہیں, کسی ایک حصے میں آتے ہیں, اور ہمارا کام یہ ہے کہ اس حصے کو ٹھیک سے ہم پار کر لیں, اور نیکی کا یہ لیمپ, نیکی کے یہ سٹک, نیکی کے یہ جو بھی چیز میرے پاس ہے, اس کو اگلی نسل کے حوالے کر کے چلے جائیں. مجھ سے جو پہلے ہوا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, لیکن مجھ سے اس وقت کا ذمہ دار ہوں, اور آگے جو لوگ آ رہے ہیں اس پر اثر انداز ہوں گا میں. تو میرا کام یہ ہے کہ بہترین انداز میں نیکی کی وراثت اپنی اولاد کو, نیکی کی وراثت اپنے سے جونیئرز کو, نیکی کی وراثت بعد والوں کو سپرد کر دوں. میرا رول ختم ہو گیا. اب اس کے بعد انسان اپنے رب کی طرف سے کسی نعمت کا, کسی انعام کا, اعزاز کا منتظر رہے. یہ ہے زندگی. ہم زندگی سے اس لیے متصف کیے گئے ہیں, دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں, محض کھانے پینے, دولت جمع کرنے, گھر کو خوبصورت بنانے, دنیا کے مزے اڑانے کے لیے نہیں بھیجے گئے. حالانکہ یہ سب چیزیں حلال ہیں. اللہ کی مہربانیاں یہ ہیں کہ اس نے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے, باقی سب چیزیں حلال ہیں. اسلام کا اصول یہ ہے کہ سب چیزیں حلال ہیں سوائے اس کے جو حرام کی گئی ہوں. سب کچھ پاک ہے سوائے اس کے کہ جس کو ناپاک قرار دیا گیا ہو. اس کے برعکس بھی ہو سکتا تھا کہ سب چیزیں حرام ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کی اجازت دی گئی ہو. دائرہ چھوٹا ہو جاتا. ہمارے بہت کشادہ دائرہ رکھا گیا ہے. ایک اور نقطہ اس واقعے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی, اللہ کا ایک فرمان ٹوٹا. شیطان سے بھی غلطی ہوئی, اس سے بھی فرمان ٹوٹا اللہ تعالیٰ کا. دونوں میں جوہری فرق ہے. ابلیس کو کچھ کرنے کا حکم دیا تھا جو اسے نہیں کیا. آدم کو بچنے کا حکم دیا تھا, وہ نہیں بچے. انسانی زندگی میں کچھ کام کرنے کے لیے کہے گئے ہیں, کچھ چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا. حرام سے بچنے کو کہا گیا, فرائض ادا کرنے کے لیے کہا گیا. میرا خیال یہ ہے, ضروری نہیں کہ آپ سے اتفاق کریں, کہ ہماری اصل آزمائش کرنے میں نہیں ہے, بچنے میں ہے. انسان وہاں چوٹ کھاتا ہے کہ جس چیز سے بچنا ہے اسے بچ نہیں پاتا. کہا گیا جھوٹ نہیں بولو, وہ جھوٹ بولتا ہے. کہا گیا دھوکہ نہیں دو, وہ دھوکہ دیتا ہے. کہا گیا ہے کہ نگاہوں کو, خیالوں کو, نگاہوں کو, دل کو پاک رکھو, انسان پاک نہیں رکھ پاتا. کہا گیا ہرس نہ کرو دنیا کی, ہرس کرنی ہے تو جنت ہے اس کے لیے, دنیا کی ہرس نہ کرو, انسان دنیا کے ہرس میں مبتلا ہوتا ہے. کہا گیا کینہ نہ رکھو, ہم کینہ رکھتے ہیں. کہا گیا زبان سے برے الفاظ نہ نکالو, ہم غصے میں یا کسی بھی وجہ سے نکال لیتے ہیں. انسان کی اصل آزمائش اس میں ہے کہ کن چیزوں سے بچنا ہے. آدم کو پوری جنت دے دی گئی, ایک چیز سے بچنے میں کہا گیا تھا. ہمیں پوری دنیا دی گئی, سب چیزوں حلال کیا گیا. کہا کہ تھوڑی سی چیزیں جو حرام ہیں. پوری زمین پاک ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے زمین کو پاک قرار دیا, سوائے ان جگہوں کے جو ناپاک ہیں. تو ہماری آزمائش یہ ہے کہ جس چیز سے روکا گیا ہو اس سے ہم بچیں, جس چیز سے منع کیا گیا ہو ادھر ہم جانے سے اعتراض کریں. یہ انسان کی اصل آزمائش ہے. باقی ٹھیک ہے, جو فرائض ہم ادا کریں گے, جو احکامات ان پہ ہم چلیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہے زندگی کا وہ نقشہ جو اسلام پیش کرتا ہے. اور آخری بات یہ کہ جیسے کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو فرد جنت میں داخل نہیں کیا, بلکہ ایک جوڑے کی شکل میں, دو ہی انسان تھے, ان کو ملا کے رکھا. اس وقت سے لے کر آج تک خاندان کا انسٹیٹیوشن باقی ہے. خاندان انسانی اجتماعیتوں میں سب سے پرانی اجتماعیت, سب سے پرانا انسٹیٹیوشن فیملی ہے. اس میں بہت حکمت ہے. ابلیس تنہا شکار آسانی سے کر لیتا ہے انسانوں کا. جب مل کے رہتے ہیں تو مشکل ہو جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ جڑے رہو جماعت سے, اجتماعیت سے. اور الگ الگ ہونے کا مثال بھی دی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح سے کسی چرواہے کی بکریاں ہوں یا بھیڑیں ہوں
تو جو بھیڑ یا جو بکری پیچھے رہ جائے گی، الگ رہ جائے گی، اسی بھیڑیا ہلاک کر دے گا۔ تو انسانوں کا بھیڑیا کون ہے؟ شیطان ہے۔ اور میرا تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، اور آپ سب کا بھی ہوگا کہ فیملی سے انسان جڑا رہے یا کسی اجتماعیت سے جڑا رہے تو اس کے لیے بدی کے راستے پہ بگٹٹ دوڑنا دشوار ہوتا ہے۔ بہت سے رکاوٹیں نفسیاتی طور پر، شعوری اور لاشعوری طور پر اسے درپیش ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح بگٹٹ نہیں دوڑتا۔ تو خاندان اور یہ اجتماعیت، نیک اجتماعیت، اس سے جڑے رہنا یہ ناگزیر ہے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس آزمائش میں ہمیں بحیثیت انسان ڈالا ہے، زمین پر بھیجا ہے، اس آزمائش میں ہم سرخرو ہوں، اور شیطان کا وہ چیلنج جو اس نے اللہ تعالیٰ کو دیا ہوا ہے کہ میں ثابت کروں گا کہ یہ تیرے شاکر بندے نہیں ہیں، تیرے نافرمان بندے ہیں، اور خلافت کے اہل نہیں ہیں، جنت کے اہل نہیں ہیں، تو ہم اسے ناکام کرنا چاہتے ہیں اور اپنے گھر جنت میں واپس جانا چاہتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی اجتماعیت سے جڑیں، اجتماعی جدوجہد سے جڑیں، اپنی فیملی سے جڑیں، اور اپنی فیملی کو زیادہ سے زیادہ ایسی فیملی بنانے کی کوشش کریں جس میں اللہ تعالیٰ کی جو ممنوعات ہیں ان سے بچنے کا اہتمام ہوتا ہو۔ میں فرائض کی بات اسے چھوڑ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ مشکل کام ہے، لیکن ممنوعات سے بچنا، جن چیزوں کو حرام کیا کہ ان سے بچنا، یہ زیادہ ضروری ہے۔ اور جب ان سے بچیں گے تو انسان خود بخود جو احکامات ہیں، جو کرنے کے کاموں کی طرف مائل ہوگا، اور جتنا ادھر مائل ہوگا احکامات کی طرف، فرائض کی طرف، اتنے زیادہ وہ بچے گا ممنوعات سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بات کا شعور عطا فرمائیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے، اور اس دنیا کے بعد کیا ہے، کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ کیا ہے، اور ہم اس کامیابی، حقیقی کامیابی اور ابدی کامیابی کے طلبگاروں میں سے ہوں، نہ صرف خواہش رکھنے والوں میں سے ہوں بلکہ اس کے لیے کوشش کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے کہ جو ہمارا کھلا دشمن جس کو قرار دیا ہے اس کی چالوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اور اللہ کے وفادار بندے بن کر اس کے سامنے حاضر ہو سکیں۔